Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sheikh Usman Shami. First of all, I would like to say thank you very much for your love, for your kindness. مجھے اتنی محبت اور اتنا پیار دینے کے لیے، اتنی سپورٹ، اتنا انکریجمنٹ دینے کے لیے میں آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. میرے سارے فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز، مجھے پاکستان کے باہر سے، پاکستان کے انٹیریئر سے، پاکستان کے سٹیز سے مجھے بہت پیار ملا، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ، اس نے میرے اندر اتنی تھوڑی سی کوئی ایک چیز ڈالی جو لوگوں کو پسند آئی. میں چاہتا ہوں اور میری آپ سے یہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ لوگ مجھے اسی طرح چاہتے رہیں، اسی طرح پیار کرتے رہیں. اینڈ دیٹس اٹ. ٹوڈے، آج میرا ٹاپک، کیونکہ ہمارے ملک میں سیلاب کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، پورا سندھ ڈوبا ہوا ہے، پنجاب کے کئی علاقے جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، بلوچستان کے کئی علاقے زیر آب آ چکے ہیں، کے پی کے کئی علاقے متاثر ہوئے ہیں. وی کین سے کہ پورے پاکستان کے بیشتر علاقے متاثر ہوئے ہیں سیلاب سے، بارشوں سے. پور انفراسٹرکچر ان سندھ، یہ ایک وجہ ضرور ہے کہیں نہ کہیں سندھ کے زیادہ تباہ کاریوں کی، لیکن اوورآل یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اور میں آپ لوگوں کو اسی آزمائش کو دکھانے کے لیے تھوڑا سا پیچھے لے کر جانا چاہتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ صورتحال ہم پر کب آئی ہے، کوئی 1 مہینہ اور آنورڈ ابھی تک، سچ ابھی تک ہم اس کو جھیل رہے ہیں. یہ پریشانی کا عالم ہے، صرف 1 مہینے کی بات ہے. مگر میں آپ کو بہت پیچھے لے کر جانا چاہتا ہوں. سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. میں ایک بار دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ رب العزت کی ذات فرما رہی ہے، میں تمہیں لازماً آزماؤں گا، خوف کی کیفیت سے، فکر و فاقہ کی کیفیت سے، مال کے نقصان سے، جان کے نقصان سے، محنتوں کے ضائع ہو جانے کے نقصان سے. اور یہ بات اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں فرما رہے ہیں بہت عرصہ پہلے، اور آج ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. یہ سچویشن ہم پر نازل ہوئی ہے، کیا یہ اللہ کا امتحان ہے، ایک آزمائش ہے؟ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ کیا یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت ساتھ ساتھ قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے کہ مسلمانوں پر، انسانوں پر جو بھی پریشانیاں، جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، وہ ان کے اعمالوں کی وجہ سے آتی ہیں، وہ تمہارے اعمالوں کی وجہ سے آتی ہیں. تو یہ میرا سوال ہے جو میں آپ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں. مجھے کمنٹ میں ضرور جواب دیجیے گا کہ کیا یہ اللہ کی آزمائش ہے، یا یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، یا یہ دونوں ہی چیزیں. اب یہاں پر اس پوری آیت کے اندر میں آپ لوگوں کا دھیان ایک چیز پر ڈالنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ یہاں پر اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک بات کہی کہ میں آزماؤں گا، لازماً آزماؤں گا محنتوں کے ضائع ہو جانے سے. اس بات آپ غور کریں. ہم ساری سچویشنز کو اپنے ابھی پریزنٹ پہ ڈال لیتے ہیں کہ ہمارے مال کا نقصان ہوا، ہماری جانوں کا نقصان ہوا، مال مویشی ڈوب گئے، گھر ڈوب گئے، ساری چیزیں ہو گئیں، فصلیں تباہ ہو گئیں، پاکستان گروتھ میں پیچھے چلے گیا، اور اللہ کی طرف سے ایک آفت ہے. تو لیکن ایک اس میں آیت ہے جس کو ہم اپنی پوری لائف پر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. وہ کیا کہ محنتوں کے ضائع ہو جانے سے بھی اللہ رب العزت کی ذات آزمائے گی. میں اپنے اوپر رکھوں، میں نے کئی ٹیسٹ دیے، آئی اپلائیڈ ان سو مینی ٹیسٹ، ٹھیک ہے، بٹ آئی ڈڈ ناٹ کوالیفائی، آئی کوڈ ناٹ کوالیفائی. سم ہاؤ آئی واز ویری نیئر ٹو کوالیفائی بٹ آئی کوڈ ناٹ، ٹھیک ہے. تو اسی طرح میرے بہت سارے بھائی کاروبار میں محنت کرتے ہوں گے اپنے، اور بہت محنت بھی کی ہوگی، پیسہ بھی لگایا ہوگا، انرجی بھی صرف کی ہوگی، بٹ ان کو رزلٹ نہیں ملے اچھے. اور اسی طرح میرے بہت سارے بھائی کہیں نہ کہیں محنت کرتے ہیں، بلڈنگیں تعمیر کرتے ہیں، گر جاتی ہیں. یہ سیلاب میں باڑے لگائے لوگوں نے، فصلیں پکائیں، جب پھل لینے کا ٹائم آیا تو سب کچھ تباہ ہو گیا، ٹھیک ہے. میں نے کوشش کی، قسمت کی خوبی دیکھیے،
ٹوٹی کہاں کمند دو چار ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گئے، ہے یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنتیں صبح و شام کی اب کی بار بھی اکارت جائیں گی۔ ہم بینگ ہیومن بینگ ہم بہت جلد نا امید اور مایوس ہو جاتے ہیں، جب کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت اسی آیت میں آگے کیا فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت آگے فرما رہے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو، وہ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آئے تو وہ کہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اٹ مینز کہ سر تسلیم خم کر لو، یا اللہ یہ آزمائش تیری طرف سے آئی ہے، میرا سر تسلیم خم ہے، میں اس آزمائش پر آپ کی مدد سے پورا اتروں گا، اس آزمائش سے نکلوں گا صبر کر کر، بجائے اس کے کہ ہم کسی کو گالیاں دیں، کسی انسان سے اس کا شکوہ کریں، بجائے اس کے ہم ڈائریکٹ اللہ سے یہ سوال کریں، اللہ سے مدد طلب کریں۔ اور جب یہ صبر کی کیفیت، جب یہ صبر آ جائے، یہ صبر کوئی اتنی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، صبر کا بہت بڑا درجہ ہے جناب۔ صبر کرنے سے کیا ہوگا؟ صبر کرنے سے یہ ہوگا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں، تحفے ہیں، عنایتیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، ہدایت پانے والے ہیں، ہدایت یافتہ لوگ۔ یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے دو باتیں اور کہی ہیں، عقل مند انسان کون ہے اور کامیاب انسان کون ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے اور گناہوں کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف آ جائے، یہ عقل مند ہے۔ اور کامیاب انسان کون ہے؟ جو جہنم سے بچا لیے جائیں، جنت میں ڈال دیے جائیں۔ یہ کامیابی کا ایک معیار ہے جو اللہ نے سیٹ کیا ہے، اور جو ہم اس دنیا میں معیار سیٹ کر کے بیٹھے ہیں وہ کیا ہے؟ بے شک دنیا ساتھ ساتھ چلتی ہے، مگر یہ بھی ہے کہیں پر کہ اس دنیا کی اگر اہمیت پوچھی جائے تو آتا ہے کہ فجر کی 2 سنتوں کے برابر یہ دنیا جو ہے نا، فجر کی 2 سنتیں افضل ہیں اس دنیا سے، یہ بھی لکھا ہوا آیا ہے بار بار۔ دین اسلام کی سب سے خاص بات یہ ہے، میں آپ کو ایک بات ضرور بتانا چاہتا ہوں، دین اسلام کے اندر آپ کوئی بھی عمل کریں، کوئی نیکی کریں، ایسی نیکی کریں جو ہمیشہ کے لیے ہو، چھوٹی کریں بھلے، ضروری نہیں ہے آپ بڑے بڑے کام کریں، مگر 5 منٹ کے لیے کریں، 1 دن کے لیے کریں، پھر پیچھے ہٹ جائیں۔ یہاں تک کہ آپ کسی کو پانی پلاتے ہیں نا، روز پانی پلا دیں، کھجور کھلاتے ہیں نا، روز کھجور کھلا دیں۔ ایسی نیکی کریں جو لانگ ٹرم ہو، دیر پا ہو، ایسی نیکی نہ کریں جو صرف شارٹ ٹائم کی نیکیاں تو ساری کریں، مگر آپ کو چاہیے کہ بھلے اپنی زندگی میں آخرت کے لیے وہ اعمال ڈالیں جو ریگولر بیس پہ ہوں۔ میری جو ایج ہے، موسٹلی ہم یوتھ کا یہ مسئلہ ہے کہ ہم لوگ جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے سراؤنڈنگ میں، ہمارے فیملی انوائرمنٹ میں، کیونکہ ایک نوجوان کے اوپر یہ سٹریس ہوتا ہے کمانے کا، تو وہ بیچارہ ایک ڈپریشن میں مبتلا ہوتا ہے، اور مرد کم ہی لوگ کسی سے شیئر کرتے ہیں۔ جو کہ میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہوپ فار دی بیسٹ بٹ پریپیئر فار دی ورسٹ۔ ایک بار ناکام ہویا نا، کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا، دوبارہ ناکام ہونے کے لیے یا کامیاب ہونے کے لیے دوبارہ کھڑے ہو جائیں۔ کئی لوگ ہیں جو ہزاروں بار گرتے ہیں، ہزاروں بار اٹھتے ہیں، مگر سکسیسفل سٹوریز آپ جتنی اٹھا لیں وہ یہی ہیں، ایک سٹریس، ایک ڈپریشن، ایک انزائٹی کو وہ برداشت کرتے ہیں، وہ نکھرتے ہیں اس سے، اور وہ لوہا پھر سونا بنتا ہے، اور پھر ساری دنیا اس کی تعریف کرتی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا میرے ٹاپک سے ریلیونٹ ہو گیا، میں واپس اپنے ٹاپک پر آنا چاہوں گا۔ جو اللہ رب العزت کی ذات ہمیں آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، اس نے کیونکہ ہمارے مال کے ذریعے بھی اس نے امتحان لیا، ہماری جانوں کے ذریعے، اور جو محنتیں ہم نے کی وہ بھی ہماری رائے گاہ ہوئیں، اور انشاءاللہ وہ رائے گاہ نہیں ہوں گی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہے، اور سب کچھ ہمیں ملے گا، بس ہمارا ایک پختہ ایمان ہونا چاہیے
یہاں پر میں یہ دعا کرنا چاہوں گا اللہ رب العزت سے کہ یا رب العزت تو نے اس آفت کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، اے میرے مالک ہمارے گناہوں کی بخشش فرما، ہمیں نیک ہدایت دے اور ہم پر سے یہ پریشانی کو ٹال دے۔ اور ہم کیونکہ شکوے کرتے ہیں سیاست دانوں سے، جبکہ قرآن میں یہ بھی ہے کہ جیسی عوام ویسے حکمران، وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نے ہی انہیں چنا ہے، تو ہم انشاءاللہ کسی سے تو کیا گلہ کریں، مگر ہم اپنے اللہ سے سارے درد بیان کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ ہماری دعاؤں کو سنے گا، وہ ہماری مشکلیں آسان کرے گا۔ اور آپ سب لوگ سلامت رہیے، یوں ہی مجھے پیار دیتے رہیے۔ میں آپ لوگوں کا بہت مشکور، شیخ عثمان شامی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔